کہ حضرت ابو بکر کے طرز عمل سے اور حضرت علی کے طرز عمل سے جو انتہائی سنگین نوعیت کا مجرم ہو اس کے بارے میں اس کو آگ کا عذاب دیا جا سکتا ہے. مثلا حضرت ابو بکر کے دور کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھا کہ میں ایک ایسی قوم پہ آیا ہوں امیر المومنین جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا میں سوچ نہیں سکتا؟ یہ مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا ان کو پھر زندہ جلا دیا جائے. گویا اسلام میں اس طرح کے سنگین نوعیت کے جرائم کی سزا موجود ہے لیکن یہ عموم نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی نے بھی اپنے دور میں آگ کا عذاب دیا. اور جب عبداللہ ابن عباس نے اعتراض کیا تو حضرت علی نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے صحیح طرح حدیث کو سمجھا نہیں. بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا کہ حضرت علی نے رجوع کیا تھا. نہیں، صحابہ کا یہ ایک صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ آگ کا عذاب دینا جائز ہے، ایک صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ آگ کا عذاب جائز نہیں ہے. لیکن راجع بات یہ ہے کہ سنگین نوعیت کے جو جرائم ہیں ان میں اسلام میں اس طرح کی سزائیں دینا کہ لوگوں کو تادیب ہو اور دوبارہ وہ معاشرے میں جرم نہ ہو سکے، یہ باتیں جائز اور درست ہیں. گویا جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی. آگے چلیے، آگے ایک غزوہ ہے سریہ، بلکہ غزوہ تو وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو 300 سواروں کے ساتھ اس سریے کو، ویسے سیف البحر بھی کہتے ہیں لیکن وہ حضرت حمزہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کو تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر جیش الخبت کہنا چاہیے. جیش الخبت سے مراد پتوں والا لشکر، پتوں والا، جھاڑیوں والا. اس کو کیوں کہا گیا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو دور ساحل کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کرنے کے لیے بھیجا تو آپ کے پاس خوراک ختم ہو گئی. جب خوراک ختم ہوگی تو ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، 300 بندہ تھا، کہ سارے تھوڑا تھوڑا جو آپ کے پاس موجود ہے اکٹھا کر لیا جائے. سب نے اکٹھا کیا، اس کو ایک بورے میں بند کر دیا. پھر ان میں سے سب کو ایکولی بانٹنا شروع کیا. پہلے زیادہ کھجوریں آتی رہی، پھر کم کم، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں ایک ایک کھجور اس سے آنے لگی. پھر جب وہ بھی ختم ہو گئی تو صحابہ نے پتوں کو اور کیکر کو اور مختلف ٹہنیوں کو چبانا شروع کیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں جیش الخبت، کہ پتوں والا لشکر. اب لیکن بھوک آپ کو پتا ہے خشک جھاڑیوں سے تو نہیں بجھتی، تو انہوں نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. چند اونٹ ذبح کیے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو اونٹ ختم ہو جائیں گے، تو اونٹوں کو ذبح کرنے سے منع کیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے، انہوں نے ساحل سمندر کے اوپر ایک عظیم الشان مچھلی کو دیکھا. عظیم الشان کہتے ہیں ٹیلے سے بھی بڑی تھی، اور اس وقت عرب میں اس مچھلی کو امبر کہتے تھے، اور آج کل کے دور میں شاید واللہ عالم بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ اس سے مراد ویل مچھلی ہے، ویل جو بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن اس مچھلی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی، جب ہم نے اس کے گوشت کو، اس کے روغن کو کھانا شروع کیا تو ہم ایسے تندرست، وہ جو ایک ایک کھجور سے جسم میں کمزوری تھی، تندرست تو توانا ہو گئے. تو جب کافی گوشت کھا لیا تو اس کی پسلی، صرف پسلی، اس کو ہم نے کھڑا کیا اور ایک اونٹ کے اوپر بندے کو سوار کیا اور اس کو کہا ذرا ناپو یہ کتنی بڑی مچھلی ہے. تو وہ اونٹ سوار اس کی پسلی کے نیچے سے گزر گیا اور سر پسلی کو ٹچ نہ ہوا، اتنی بڑی مچھلی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول مجبور تھے، کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی، ایک مردار وہاں پہ پڑا تھا، آگے ہم نے کھا لیا. تو یہاں سے ایک بہت بڑا فقہی قاعدہ بھی نکلتا ہے جس کی اول بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کہاں ہے اگر اس کا کچھ گوشت موجود ہے، کوئی روغن موجود ہے تو مجھے بھی کھلاؤ، اللہ نے تمہارے لیے میزبانی کا انتظام کیا تھا. اور ایک صحابی نے دیا، رسول اللہ نے اس میں سے تناول بھی فرمایا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہی قاعدہ اور کلیہ بیان کیا وہ یہ ہے، جو آپ کو عام فہم سمجھ بھی آگئی ہوگی، کہ مردار مچھلی تھی، ساحل سمندر پہ آ گئی، مری ہوئی تھی، صحابہ نے اس کو کھایا. تو یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ سمندر کا جو مردار ہوتا ہے، دریا کا، پانی کا جو مردار، ایک ہے پانی کا مردار دو طریقے کا ہوتا ہے.
ایک مردار پانی کا یہ ہوتا ہے، آپ نے زندہ کو پکڑا، باہر نکالا، ذبح نہ کیا، مردار ہو گیا دم گھٹنے سے، ایک مردار کی یہ قسم ہے۔ دوسرا پانی کے اندر مر چکا ہے۔ تو سمندر کے جو دونوں مردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر حلال کر دیے ہیں۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر عقل اور یہ جو آپ کلیے اور قاعدے سنتے ہیں، حدیث جی قرآن سے ٹکرائے گی تو نہیں مانیں گے۔ سارے منکرین حدیث مچھلی کھاتے ہیں، سارے منکرین حدیث، اور قرآن پاک میں مردار حرام ہے۔ دو آیتیں، اور واضح طور پہ حرام ہے مردار، قرآن پاک میں مردار حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی کو اور ایک جراد کو۔ یہ باب طویل ہے لیکن اس کی ایک جز بیان کر رہا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے مرداروں کو حلال کر دیا، قرآن میں تو حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثل قرآن وحی دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں اور اس کی تشریح کرنے والے ہیں۔ جو تشریح رسول اللہ کریں گے وہی مانی جائے گی۔ مردار سارے حرام ہیں، لیکن جس کو رسول اللہ کہہ دے حلال ہے وہ اس کو واضح کر دے گا وہ حلال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر سمندر کے دونوں مردار حلال قرار دیے، ایک وہ جو سمندر میں مر چکا ہو، اور ایک وہ جس کو نکالا جائے اور ذبح کی حاجت نہ رہے، سانس گھٹنے سے بھی مر جائے، حالانکہ سانس گھٹنے والے کی بھی حرمت قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلال کر دیا، اور نہ صرف حلال کیا بلکہ اس مچھلی میں سے کھا کے امت کو واضح بتلا بھی دیا کہ قیامت تک کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے۔ اس سے ایک کلیہ جو فقہ کا نکلتا ہے، جس کی طرف میرا ذاتی ذہن بھی، جس کو میں یعنی رجحان پایا جاتا ہے، علماء کے اس حوالے سے دو قبیلے ہیں۔ ایک قبیلہ یہ ہے کہ امت کے علماء کا ایک گروہ سمندر کے ہر مردار کو حلال جانتا ہے، یعنی جو سمندر میں مرا ہوا اس کو حلال جانتا ہے، اور امت کا ایک علماء کا گروہ یہ ہے کہ صرف اس مردار کو حلال جانتے ہیں کہ جس کو نکالا جائے تو مر جائے۔ تو بنیادی طور پہ میرا جو ذاتی جس کو میں راجح سمجھتا ہوں وہ یہی بات ہے، چونکہ سمندر کا مردار حلال قرار دیا ہے، سمندر سے نکالا زندہ رہا، یہ سمندر کے حکم میں نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی رجحان بھی ان علماء کے گروہ کی طرف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو سمندر سے نکل کے زندہ رہے گا اس کا حکم بری جانوروں میں آئے گا، بحری میں نہیں آئے گا۔ بحری جانور صرف ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جن کو سمندر سے نکالا تو وہ مر گئے، ان کی زندگی سمندری ہے، سمندر سے نکال لو تو مر جائے، صرف وہ مردار حلال ہے۔ جو سمندر سے نکالا جائے اور مرے نہ زندہ رہے، اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، چونکہ بات آ چکی ہے اور کنفیوژن نہ رہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اس حوالے سے اپنی بات کا آغاز کر کے اس فقہی کلیے کو بیان کر کے سیرت کے جو صلح حدیبیہ اور عمرے کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔